بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح مکہ کے مشرک صرف عہد کی صدا پر بھی اللہ کے بندوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتے تھے۔ ایمان کی راہ میں صبر، قربانی اور توحید کی پکار نے ان کے دلوں میں آگ لگا دی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ثابت قدم رہے۔ اسی سلسلے کا اگلا پڑاؤ آج کا یہ واقعہ ہے، جہاں مشرک صرف ظلم ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ اب حدیں پار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی سوال اٹھانے لگے تھے مشرک۔ کبھی آپ کے کھانے پینے کو تانا، کبھی آپ کی چلنے پھرنے پر اعتراض، کبھی فرشتہ مانگنا، کبھی آسمان کے ٹکڑے گرانے کی ضد۔ یہ وہ دور تھا جب ان کی جہالت اپنے چرم پر تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی قوم کے لیے رنج و درد سے بھرا رہتا تھا۔ اسی ماحول میں آج کا یہ پورا واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک مشرک کہنے لگا، آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو پکاریں؟ اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت 7 نازل فرمائی۔ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے کھایا کرتا۔ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نازل فرمائی۔ کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائے، اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنا دے کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد کی آیت 30 نازل فرمائی۔ آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ اس وقت آپ پر رنج اور غم کی کیفیت طاری تھی، آپ کے عزیز خواہش تھی وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور فرمائشیں کی، کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں انہیں بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سب قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کو بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کرے اور رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی، اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکین نے تو 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔
اب انہوں نے کہا تم جا کر ان سے 3 سوال کرو، یعنی کہ ان سے جا کر 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ یہی تھی وہ نادانیاں، جہالت بھری ضدیں جن میں مکہ کے مشرک پھنسے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بجائے، حق کو پہچاننے کے بجائے وہ طرح طرح کی فرمائشیں اور بے بنیاد سوال لے کر آتے رہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں بدلہ نہیں لیا، بلکہ رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کی دعا کی۔ یہی نبوت کا اصل رنگ ہے، رحمت، ہدایت اور صبر کا سمندر۔ اور اسی کے بعد شروع ہوتا ہے اگلا دلچسپ موڑ، جب مکہ کے یہی مشرک 2 یہودی عالموں کے پاس دودھ بھیجتے ہیں اور وہاں سے 3 ایسے سوال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں، یعنی کہ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ 3 سوال لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر فرمایا میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آئے، آپ نے انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی تھی، اس نے بھی الفاظ کہے میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی یہ باتیں بہت شاک گزری، آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیجئے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی قریب تر بات بتا دے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا جبریل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تو تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا،
اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا اور بہت ظالم بھی تھا، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا، یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھی، یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ تھلگ ہوتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں، ابھی آپس میں گھل مل کر رہنے لگ گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرمائے گا۔ پھر یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ اسی واقعے میں بھی چند روایتوں میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر ہی نہ آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹیں بدلواتے رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 300 سال تک سوتے رہے تھے، اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال بال، گرز، ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن تھا، اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی، اس کا درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا، انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے، سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آنا، اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ نہ پائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے، جب یعنی کہ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا، کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے، پھر یہ کیا اچانک ہو گیا ہے؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ من ہی من کیا، مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، اس نے وہ سکہ پاس والے دکاندار کو دکھایا اور بولا،
भाई ज़रा देखना, ये सिक्का किस ज़माने का है? दिमाग उनका चकरा चुका था। उसने दूसरे को दे दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहाँ जमा हो गए। आखिर उन्होंने उससे पूछताछ करने लगे, "तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? तुम कहाँ के रहने वाले हो?" जवाब में उसने कहा, "मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। कल शाम ही तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है।" वो सब उसकी बात सुनकर हँस पड़े और बोले, "ये तो कोई पागल है। इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो, इसका दिमाग चकरा रहा है।" आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ उससे सवालात हुए। उसने तमाम हाल कह सुना दिया। बादशाह और सब लोग उस वाक़ये को सुनकर हैरतज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा, "अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो। वो गार हमें भी दिखाओ जहाँ तुम्हारे साथी रहते हैं।" चुनांचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हुए, यानी कि सारे चल पड़े। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाहत ख़त्म हुए 3 सदियाँ बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल उन नौजवानों ने अपनी बकिया ज़िंदगी उसी गार में गुज़ारी और वहीं वफ़ात पाई। बाद में लोगों ने उनके एजाज़ के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर की थी। एक रिवायत ये भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा तो उसने कहा, "तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर उन्हें खबर कर दूं।" अब ये उनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह ताला ने उन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और उसके साथी उसे तलाश करते रह गए। ना वो मिला और ना ही वो गार उन्हें नज़र आया। अल्लाह ताला ने उनकी नज़रों से गार को और उन सबको छुपा दिया। उनके बारे में लोग ख़याल ज़ाहिर करते रहे कि वो 7 थे, 8वाँ उनका कुत्ता था, ये वो 9वाँ था, यानी कि 10वाँ उनका कुत्ता था। बहरहाल उनकी गिनती का सही इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फ़रमाया, "उनके बारे में ज़्यादा बहस न करें और न उनके बारे में किसी से दरियाफ़्त करें, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील उनके पास नहीं।" मुशरिकीन का दूसरा सवाल था, ज़ुल्क़रनैन कौन था? ज़ुल्क़रनैन के बारे में तफ़सीलात यूँ मिलती है, ज़ुल्क़रनैन एक नेक, खुदा रसीदा और ज़बरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी यानी कि मुहिम्मात सर की। पहली मुहिम में वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब होता है। यहाँ उन्हें ऐसी एक कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहे तो सज़ा दें, चाहे अच्छा सलूक करें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, "जो शख़्स ज़ालिम है, हम उसे सज़ा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सज़ा देगा। अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा।" दूसरी मुहिम में वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज तुलू होता है। वहाँ उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत न थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुँचे। यहाँ के लोग उनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जुमान के ज़रिए याजूज-माजूज की तबाही का ज़िक्र करते हुए उनसे इल्तिजा की कि वो उनके और याजूज-माजूज के दरमियान एक बंद बना दें। एक यानी कि उनके बीच में एक ऐसी खंदक बना दें जो वो यहाँ ना आ सकें। ज़ुल्क़रनैन ने लोहे की चादरें मँगवाई, फिर उनमें एक दीवार बना दी और उसमें तांबा पिघलाकर डाला गया। काम मुकम्मल होने पर ज़ुल्क़रनैन ने कहा, "ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया।" क़यामत के करीब याजूज-माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएँगे। ज़ुल्क़रनैन के बारे में मुख़्तलिफ़ वजाहतें मिलती हैं। क़रन के मानी 2 सिमतों के हैं, चूँकि वो दुनिया के 2 किनारों तक पहुँचे थे, इसलिए उन्हें ज़ुल्क़रनैन कहा गया। उसने कहा, "करन के मानी सींग है, यानी 2 सींगों वाले।" उनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान वाला सिकंदर नहीं, क्योंकि यूनानी सिकंदर काफ़िर था, जबकि ये मुसलमान और वली अल्लाह थे। ये साम बिन नूह की औलाद में से थे। खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी फ़ौज का झंडा उठाने वाले थे। तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, "ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी उसकी हकीकत सिर्फ़ उसी के इल्म में है। यहूदी किताबों में भी यही लिखा था कि रूह का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। यहूदियों ने पहले ही कहा था, अगर वो रूह के बारे में तफ़सील बताए तो वो नबी नहीं, अगर सिर्फ़ ये कहें कि रूह रब के हुक्म से है तो वो सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। अब